السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج صوبائی حکومت سندھ حکومت نے وفاق کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد اس کی گیس کی جو فراہمی نہیں ہے، عدم دستیابی پر وزیر اعلیٰ سندھ بہت غصے میں تھے۔ اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا پاور پلانٹس کو گیس نہیں دی جا رہی۔ تو کیا وجہ ہے کہ سڈنلی وفاق کے خلاف یہ احتجاجی تحریک کا اعلان ہوا؟ دوسری طرف عزیر بلوچ کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے۔ عزیر بلوچ کو جو ان کے خلاف جو فوجی کارروائی کرنے کا یا فوجی عدالت میں کیس چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ناٹ دا ٹپیکل فوجی عدالت بٹ جو وہ کیس چلے گا، اس کی وجہ سے کیا یہ تناؤ بڑھتا جائے گا سیاسی؟ پینما کیس بھی اب لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلے چند دنوں کا مہمان ہی ہے۔ ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں، علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی ہے پی ٹی آئی کے، سسی پریجو صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب ایم کیو کی نمائندگی کرتے ہیں، ممبر قومی اسمبلی، وہ بھی موجود ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے کچھ دوست اٹھا لیے گئے ہیں۔ لگتا ہے ایسا کہ جو تمام پالیٹکس ہے وہ کہیں نہ کہیں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ڈو یو سی اٹ؟ اس لیے کیونکہ آپ ظاہر ہیں تمام ایشوز پر، یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، زرداری صاحب کے دوستوں کو اٹھایا گیا، ان کے ڈاٹس اس طرح کنیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا پیپلز پارٹی میں یہ ماننا ہے کہ جیسے ایک ڈیل کا تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیل ہوئی، جس کے تحت ڈاکٹر عاصم بھی گئے، شرجیل میمن واپس آئے، ایان علی کا کیس ختم ہوا یا ان کو بیل ملی، باہر جانے کی اجازت ملی، اس وجہ سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا ریاکشن ہے اس پہ۔ از دیٹ ٹرو؟ جی، اور عزیر بلوچ بھی اس میں ایڈ کر لیں، یہ بھی ادھر سے ریاکشن آیا۔ obviously دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاکشن تو خیر بعد میں لیتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو ایک ڈیل نظر آ رہی تھی اس کے اندر ایک انٹرپشن ضرور ہوئی ہے۔ یعنی ایک ڈیل کے تحت جو آپ نے تین نام لیے، چوتھا جو ہے وہ اپنا وہ حج سکینڈل والا جو معاملہ تھا، تو 4 لوگوں کا یکے بعد دیگرے اس طرح نکل جانا، وہ تو ایک ڈیل نظر آ رہی تھی اپیرنٹ۔ اور اس سے پہلے آپ کو چودھری نثار کا اگر بیان یاد ہے تو وہ تو کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے وہ سمجھنے میں، انہوں نے تو کلیئرلی کہا تھا، انہوں نے 2 نام لیے تھے نا، انہوں نے کہا تھا جو میسج آیا ہے ایان علی کے بارے میں اور ڈاکٹر عاصم کے بارے میں، تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ ڈیل کا ہو جانا، 4 بندوں کا نکل جانا، تو ایک بات تو یہ اپنی جگہ آ گئی۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، میں ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ یہ ریاکشن کے طور پہ کسی نے کیا ہے، مگر حالات و واقعات جو ہیں وہ اس ڈیل کے اندر سیٹ نہیں بیٹھ رہے۔ یعنی وہ ایک چین تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ اب یہ زنجیر بننے جا رہی ہے اور بڑی اہمیت والی اور بڑی طاقتور زنجیر بنے گی، مگر وہ زنجیر اب بن نہیں پا رہی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر درمیان میں جو انٹرپشن آئی ہے، لگتا ہے کہ یہ زنجیر بن نہیں پا رہی، تو اس کے اوپر ریاکشن تو اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کسی چیز پہ نوک جھونک ہے، کبھی کسی، جیسے یہ احتجاج کی بات آپ نے کر دی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت کچھ نظر آئے گا۔ یہ سب عزیر ریلیٹڈ ہے، یہ سب عزیر ریلیٹڈ ہے۔ پھر وہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں اس کا ایک ریاکشن ہے کہ اگر ڈیل ہوئی اور اگر کہا جا رہا ہے، مثلا ان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ حکومت کا کام ہے، وفاق نے یہ کام کیا ہے، چودھری نثار کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ کس حد تک سچ ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر جو فیلنگ ہے وہ تو ہے، جس کے تحت آپ کو نظر آئے گا کہ یہ رویہ، اس میں سختی دن بدن آپ کو ہوتی ہوئی نظر۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں تک فوجی ادارے جو ہیں، دیکھیں ادھر سختی آئے گی، ادھر بھی رویے دیکھ کر کے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں فوجی ادارے اگر ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، یا تو آپ یہ کہیں کہ کچھ آؤٹ آف دی وے آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے۔ کلبھوشن کو جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے نا، اس میں تو کوئی آپ کے تحفظات یا شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ کیا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا؟ ٹھیک ہوا ہے نا۔ اور اگر عزیر بلوچ جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے تو اس کے اگر کنیکشن اس نے جس وقت یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ آفٹر آل اس کے اوپر فردر انکوائری بھی ہوگی، اگر اس نے خود کہہ دیا ہے عزیر بلوچ نے کہ میرا تعلق کلبھوشن سے بھی تھا، تو یہ تو پھر اس کیٹیگری میں آ گیا نا۔ اور کلبھوشن اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہے، اور کلبھوشن جو 1 سال آپ کی حراست میں رہا، اس نے بہت کچھ اگلا ہے۔ ابھی تو ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ اگلا نیٹ ورک کب اناؤنس ہوگا، جو کمپلیٹ نیٹ ورک ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ سہولت کار کون سے ہیں؟ آف کورس نیٹ ورک ہے نا یہ، تو جو سیاسی جماعت ہے لازمی چیز ہے جی، اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ یہ تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، وہ کراچی والی سیاسی جماعت ہے۔ وہ میرا مطلب ہے جی کہ یہ اب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا وہ کس کا فرد ہے، یہ بھی صاحب آپ کو معلوم ہے، تو اس لیے اس کو بولنے دیں، تھوڑا سا اور انتظار کر لیں۔ پیپلز پارٹی کو اپسیٹ ہے عزیر بلوچ کی وجہ سے؟ عزیر بلوچ کوئی اور پہلی مسنگ پرسن جو باقی لوگ اٹھائے گئے زرداری صاحب کے دوست؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کا حق ہے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، فیڈریشن کی جماعت ہیں،
اور سارے صوبوں میں ہیں، فاٹا میں ہیں، کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ہیں. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس دور میں بھی ڈکٹیٹرشپ والے دور کی طرح وکٹمائزیشن جاری ہے. ڈیل ویل کا یہ تو دیوانوں کا ایک خواب ہے، کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ڈیل ہو جائے تو ہمیں اٹیک کرنے میں آسانی ہو. لیکن میرے خیال میں یہ بڑی اہم جو چیز ہوئی ہے جس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم، ساری چیزوں کو میں کنڈیم کرتی ہوں، ظاہری بات ہے. عزیر بلوچ کو بھی یہ کہ اس کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 لوگ جو اٹھائے گئے ہیں، مسنگ پرسنس جو ہیں، جس سے ہمارا احتجاج بھی جاری ہے. وہ پیپلز پارٹی کے یا زرداری صاحب کے دوست ہیں؟ سندھ پیپلز پارٹی سے بھی ظاہری بات تعلق ہے، تبھی ان کے دوست ہیں. اور سندھ میں جس طریقے سے سندھ کو معاشی مار دی جا رہی ہے، پانی، گیس، بجلی بند کر کے، آج بھی ہم نے سینٹ میں بھی احتجاج کیا. تو یہ عزیر بلوچ کے حوالے سے جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ان کی بار بار تصویریں دکھا رہے تھے. آپ فقط آپ لیکن سارے چینلز دکھاتے ہیں، تو آپ باروی میمن کے ساتھ بھی دکھائیں، ذوالفقار مرزا کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، ایاز لطیف علیجو کے ساتھ ان کی تصویریں، دوسری کمپرس جماعتیں ان کے ساتھ جو ان کی تصویریں ہیں. وہ جب گرفتار نہیں ہوا تھا اس وقت خود وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو باتیں کر رہا تھا، تب کیوں نہیں اس کو جو ہے مختلف اداروں نے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ اس کو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پیش کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھلے انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. کلبھوشن کا جو مسئلہ بھی آیا، اس کو جو جوڑا جا رہا ہے یا اس نے جو کہا ہے، میرے خیال میں کلبھوشن والی بات یا اس کو سینٹ یا ایوان میں اٹھایا ہی ہم نے تھا. میرا اور شہری رحمان کا ایجنمنٹ موشن اس پر تھا. ہم نے ہی ان کے میرا بریفنگ کی ڈیمانڈ، ہم نے ہی کہا ہمیں بتایا جائے کہ کراچی میں اور بلوچستان میں را کے ساتھ وہ ڈیٹیلز، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے میں پابند ہوں، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہی. اور اس کی توجہ سے ہم نے اس حکومت پہ پریشر ڈالا کہ آپ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کسی بھی اسپیچ میں UN تک فورم میں کلبھوشن کا نام نہیں لینے کے لیے تیار تھے. وہ ان کی وزراء بھی جو ہے، بلکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید اس کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی بھی سوچ وچار تھی، جس کو ہم نے وہ راستہ روکا. پہلی بات یہ اب یہ کہ 3 لوگ غائب ہوئے، اس پر ہمارا حق بنتا ہے احتجاج کریں. یہ ایک جو ہے بنیادی انسانی حقوق جو سول لبرٹی آپ اس کو کہتے ہیں، یہ آرٹیکل 25 سب کو، یہ جو ملٹری بل آیا ہے جس پر ہم نے بھی اس پر جو کیا، لیکن جو ہماری 4 بنیادی امینڈمنٹس تھی، جس میں کہ بھئی اس کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جانا چاہیے، کاؤنسل کا حق ہونا چاہیے، ہیئرنگ کی اس کو ہونا چاہیے. یہ تو سارا آئینی قانونی معاملہ نا جی. مسئلہ یہ کوشش اگر کہہ رہے ہیں کہ 10 دنوں میں آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں ملٹری بل کے حوالے سے، تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. 3 لوگ اچانک غائب ہو جانا، میرے خیال میں کیا کاشف یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ میں ذرا اس پہ آتا ہوں کہ یہ کیوں غائب ہوئے، لیکن عزیر بلوچ کو بھی آپ ان تینوں کے ساتھ نتھی کرتے ہیں. عزیر کو انویسٹیگیٹ یہ جو باب یہ کہتے ہیں نا انویسٹیگیٹ کریں، لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 10,000 ہمارے ہمدرد بھی ہیں، ووٹرز بھی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ذوالفقار مرزا کا کوئی قریبی ساتھی ہو یا کسی اور کو ہو، کل آ کر وہ کہے کہ یہ بھی میں نے ان کے حوالے سے جائے چھاپے مارے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فریال ٹالپور صاحبہ کے کہنے پر میں نے اسلحہ کہاں چھپایا ہوا، جائے. اگر MQM کے لیے کوئی کہتے ہیں لنڈن MQM کے لیے، تو وہاں سے تو اسلحہ نکلتا ہے. تو اگر عزیر بلوچ جو بھی کہہ رہا ہے، ہم نے کب کہا ہاں ملکی سالمیت کے لیے کلبھوشن والا یہ سیریس الزام ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت میں سب سے پہلے جو ڈال بن کے جو کھڑی ہے جماعت، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ ساری جماعتیں ہم شور دیکھیں، وہ کوئی وطنی میں ساری جماعتیں ٹھیک ہیں، یہ نہ کہیں کہ کون خطا. ایک بات عزیر بلوچ کی والدہ نے ایک بات کہی تھی پیپلز پارٹی سے کنیکشن کے بارے میں. پہلے ہم یہاں پر ملنا جلنا نہیں ہوتا کیا؟ اب کہتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اس کو دور رکھے ہم سے. کاشف اگر کوئی ووٹر، اس پر میرے خیال میں بارہا ہمارے لوگ بات کر چکے ہیں. فریال ٹالپور صاحبہ کا اس پر تفصیلی انٹرویو خود ARY کے توسط سے چل چکا ہے. انہوں نے تقریباً ساری باتوں کو جو ہے انہوں نے اس کو کلیریفیکیشن دی، اور اس میں کافی دم خم تھا. میں سن لیں اس کو، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سن لیں اس کو. پہلے ٹالپور میرے بیٹے کے گھر آئی تھی عزیر کے ساتھ، تب بھی نہیں پتا تھا کہ یہ گھر عزیر کا ہے. اپنے کالے کرتوتوں کو چھوڑ پانے کے لیے فریال ٹالپور جھوٹ بول رہی ہے. اچھا، کالے کرتوتوں کیوں ایسا کرتی ہے؟ وہ بھی عورت ہے، میں بھی عورت ہوں. میں نے اس کو اپنی بیٹی بنائی تھی. میرے بیٹے نے اس کو اپنا وین بنائی تھی، ادھی کرتی تھی، اجرک کا چادر اس کو اوڑھوائی اور
یہ فریال تالپور صاحبہ کے بارے میں جنہوں نے ڈینائی کیا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق. تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. اگر میں بھی اپنے حلقے میں کسی کے پاس چلی جاؤں اجرک بھی پہنائیں گے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا گہرے مراسم ہے اس کے ساتھ. ابھی آپ نہیں ڈسون ہم صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, صاحب کیا کرتے ہیں. پولیٹیکل کنیکشنز ہماری لیڈرشپ کے بالکل نہیں رہے ہیں. باقی ایز اے ووٹر کسی وہ کوئی آئے تصویر کھچائے, ابھی سیلفی آپ ہی بازار میں چلے جائیں 10 لوگ آپ کے ساتھ سیلفی کھچائیں, کیا وہ سارے آپ کے دوست ہیں؟ میں کیا ان سیلفی کھچوانے والوں کے گھر جاؤں گا؟ بتاؤ ایک سیکنڈ. انہوں نے ان کی والدہ نے نام بھی بتائے تھے کچھ سیاستدانوں کے پیپلز پارٹی کے, وہ بھی سن لیں. قادر پٹیل, شرجیل مہمان, مکش چاولہ, سعید غنی, نجمی عالم, شیلا رضا, شرمیلا پارٹی, مگر فریال اور ثانیہ اور دوسرے ایک عورت تھی, پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے, یہ تو ساتھ میں اوپر آئے ہمارے گھر میں. یہ آپ کہہ رہی ہیں سو واٹ. ہم یہ پوچھتے ہیں why not ask the question کہ آپ سب لوگ جب ان کے گھر گئے ہیں عزیر کو انویسٹیگیٹ کریں, کرنا چاہیے. ان کی جو جگری دوست ہیں جن کی ابھی نئے لسٹ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے اگر کہتے ہیں ہاں ہمارا آدمی ہے, ہم ہمارے ساتھ ہے, ہماری جماعت سے تعلق ہے اس کا, اس کو انویسٹیگیٹ کریں برائے مہربانی. جیسے آپ کہتے ہیں آرٹیکل 25 کہتا ہے ہمیں کلیئر کریں. ابھی بھی ہماری جماعت نے شروع, آپ کہتے ہیں ہمارا اس سے لینا دینا کوئی. صاحبہ نے پہلے ہی کہا I'm sorry لیکن this is really serious allegation obviously you know one needs اس پر انویسٹیگیٹ کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چھوٹا سا سیاستدان, میرے اس حلقے میں یا اسلام آباد میں پنجاب میں ادھر ادھر لوگ تصویریں اتارتے ہیں, کبھی ورک شاپ میں, کبھی کسی دکان میں, کبھی کسی ہوٹل میں, ٹھیک ہے, آئی کانٹ بی پروسیکیوٹڈ فار دیٹ. لیکن اگر ایک خاص قسم کا بندہ ایک خاص قسم کی شکل لیے اور وہ ہر جگہ بہت سی جگہوں پہ, کبھی میں اس کے ادھر جا رہا ہوں, کبھی وہ ادھر آ رہا ہے, کبھی وہ اجرک پہنا رہا ہے, کبھی میں اس کے واسکٹ پہنا رہا ہوں, کبھی وہ میرے جلسے کرا رہا ہے, قرآن دے رہے ہیں شاید کسی جگہ پہ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. یہ تعلق داری ہے, اس کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپ ہے, پولیٹیکل ریلیشن شپ بھی صحیح ہے. ہم ایک بات ان دا لارجر پرسپیکٹو کرتے ہیں, ان دا لارجر پرسپیکٹو ایک بات, جب آپ ٹیررزم والی بات کرتے ہو نا کاشف صاحب, اس میں ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایز اے پالیسی لوگوں کو پالا جو اب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں, آپ کو آ کے مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہی اٹ گوز فار پالیٹکس ایز ویل. آپ کی پولیٹیکل جماعتیں جب آرمڈ ونگز بناتی ہیں, ذوالفقار نہیں بنی تھی کیا؟ ٹیپو کا نام کوئی انجانا نام ہے کیا؟ پاکستان کا جہازہ وہاں نہیں ہوا تھا کیا؟ سرونگ پاکستان کا افسر شہید کر کے ادھر کابل ایئرپورٹ پہ نہیں پھینک دیا گیا تھا جہاز کے اوپر سے؟ کون تھے وہ لوگ؟ جب ہم پالتے ہیں then it boomerangs. آج جو فرینکنسٹائن بناتے ہیں وہ فرینکنسٹائن ایک دن آپ کو پکڑتا ہے. اس پہ ہمارے پشتو کے ایک شاعر ہیں رحمان بابا, ان کا بڑا مزدار شعر ہے. وہ کہتے ہیں چرے ازغی مکر دبل سڑی پلار کی چری استابد ازغو پلار الارشی کے, اوروں کے راستوں میں کانٹے مت بچاؤ, کہیں تم ہی کانٹوں پہ نہ چلنا شروع کر دو, تمہارا بھی اس سے گزر ہوگا. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن ابھی بن رہا ہے, عزیر بلوچ کی ان سے کنیکشنز, پھر ملیٹنٹ ونگز مختلف جماعتوں کی, اور پھر اس کا کنیکشن کلبھوشن یادیو سے, اور کلبھوشن پہ خاموش رہنا, اور ڈان لیگز کا اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں, ڈان لیگز کیا ہے کاشف صاحب, کیا ہے ڈان لیگز؟ کیا ہے کوئی لینا دینا, میں بتاتا ہوں. ڈان لیگز یہ ہے کہ آپ کی سویلین گورنمنٹ نے ایک طریقے سے میسج دنیا کو دیا کہ ہم تو بڑے دہشت گردوں کے خلاف ہیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. یہ جو ابھی کلبھوشن کے ایشو پہ خاموشی ہے پچھلے 1 سال سے, اور ابھی جو ملٹری ڈیفنس منسٹر بولا, اور کون بولے؟ میاں نواز شریف. یکم 6 تاریخ تھی, بلکہ 6 تاریخ جنوری گارڈین کی ہے 2009 میں. منموہن سنگھ جو ہے, رپورٹ ہے گارڈین میں, منموہن سنگھ لوک سبھا میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اجمل قصاب کا ایشو جو اٹھا کہ پاکستان اور اس کی ایجنسیوں نے کیا, کیا میرے ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے نہیں, محب وطن ہے میرے سے بڑا, لیکن میں پالیسی پہ کوسچن کر رہا ہوں. آج ایک منٹ, آج آپ کلبھوشن کو پھانسی کر رہے ہو نا, پھانسی دے رہے ہو. اگر آپ نے 1 سال میں اپنا کیس لڑا ہوتا, دنیا یہ نہ پوچھتی کہ کون کلبھوشن. ٹھیک, آپ کیوں خاموش؟ فلوٹ صاحب, آپ کے لوگ بھی مسنگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مسنگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کا کوئی شور کیوں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری پالیٹکس, عزیر بلوچ اور زرداری صاحب کے 3 دوست اٹھائے گئے, آپ کے لوگ مسنگ ہیں, یہ کس طرف جاتا دکھ رہا ہے آپ کو معاملہ؟ آپ کو پالیٹکس کیا دیکھ رہے ہیں سارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ کو, شاہد لطیف صاحب کو, میرے بھائی علی خان صاحب کو, میری بہن سسی پلیجو کو, اور ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں, کل جب پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو اٹھایا تو اس کے بعد ہمارے جو چیف ویپ ہیں صلاح الدین بھائی ایم این, انہوں نے بھی اپنی اسپیچ کی,
اور انہوں نے بھی اپنا مقدمہ ہم جیسے پیش کرتے آئے ہیں تمام فورمز پہ. ہمارے آج بھی MQM کے 128 کارکنان لاپتہ ہیں, اور آج تو ایک حد ہو گئی کاشف بھائی کہ SSP نے مہر صاحب نے ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے یہ رپورٹ پیش کر دی کہ جو MQM کے کارکنان لاپتہ ہیں وہ تقریباً جو ہے غیر ملک جا چکے ہیں اور ملک پاکستان میں نہیں ہے, جس پہ ایک مضحکہ خیز رپورٹ پیش کر دی گئی, جس پہ آنریبل جج نے ان کی سرزنش بھی کی اور انہیں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ٹھوس شواہد لانے کو کہا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک خدشہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس قسم کی رپورٹ پیش کر دینا کہ MQM کے کارکنان کہیں اور جا چکے ہیں, تو خدا نہ خواستہ کہیں ان کو بھی جو ہے وہ کہیں ان کی بھی کہیں آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ کہیں لاش نہ ملے ہمیں, جس طرح سے ہم 65 سے 66 کارکنان ہمارے جو مسنگ تھے وہ ہمیں لاش کی شکل میں ان کے تحفے ملے ہیں مختلف علاقوں سے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے لوگوں کا تعلق ہے, بالکل ہم کہتے ہیں کہ جی جو بھی وانٹیڈ ہے, اگر قانون کو وانٹیڈ ہے تو مسنگ نہیں کیا جانا چاہیے, مسنگ کے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور اس کو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں, اسے عدالت میں پیش کیا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ مسنگ پرسنز کی اصطلاح کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے اداروں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. اور پیپلز پارٹی کا اشارہ بھی کہیں پیپلز پارٹی کھل کے کہہ رہی ہے سندھ پولیس نے نہیں اٹھایا, پھر کس نے اٹھایا؟ تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے. اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ جب ہمارے کارکنان کو لاپتہ کیا جا رہا تھا, جب MQM جو ہے اسمبلیوں میں فورم پہ ٹاک شو میں یہ شور مچا رہی تھی, تو اس وقت پیپلز پارٹی کے لیڈران یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا ہے, اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے. اگر اس وقت پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی, ہمارے غم میں کھڑی ہوتی, تو آج انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی ہمارے کارکنان کو لوگوں کو مسنگ کیا جا رہا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف آصف زرداری کے 3 دوست جو ہم پیالہ ہم نوالا یار غار میں انہیں کہوں گا, اگر وہ غائب ہوئے ہیں تو پوری پیپلز پارٹی چلا اٹھی, سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ نے دھمکی دے دی کہ جی ہم گیس کے آفس پہ قبضہ کر لیں گے. بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں, اگر سندھ کی گیس ہے پہلے سندھ کی ضروریات پوری کی جائیں, اس کے بعد ملک پاکستان میں جائے, لیکن اس کو دھمکی کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ سندھ, بریک میں بات ہوئی تھی, آپ نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ اور گیس کی کمی. سوال بنیادی پھر بہت سے لوگ ابھی جس طرح کہ ابھی سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اس کو ایشو بنا رہی ہے بیکاز آپ اتنے سارے ایشوز میں پھنس گئے, شاید اس لیے گیس ایشو بن گئی آپ کا. انہوں نے کہا کہ یہ جو وفاق کو دھمکی دی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ دھمکی نہ دیں. ڈو یو تھنک یہ ایشو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہے, عزیر بلوچ دوست گئے, یہ وہ بہت سی چیزوں پھنس گئی ہے. اگر کوئی بندہ مر رہا ہو, جینے کی کوئی راہ ڈھونڈ رہا ہو, آپ کہیں گے آپ اس پر سیاست کر رہے ہیں کیا؟ یہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں لے کر آئی ہوئی, ابھی سیشن سے ہم آ رہے ہیں, شام کا دیر سے سیشن تھا, واک آؤٹ بھی ہوئے, باتیں بھی گیس پر ہم نے بھی معاملات اٹھائے. کاشف یہ اگر بات ہوتی تو آج کی ہوتی نا. NFC میں بات کر رہے ہیں, سینٹ میں مجھے بھی 2 سال ہو گئے ہیں, 160 آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی تھی بار بار. یہ بجٹ بھی بغیر NFC کے آ رہا ہے نا, اور یہ بڑے اس سے کہہ رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں کالونیل ماسٹرز کی طرح ہمیں کہتے ہیں یہ چھوٹے صوبوں کو ہم دے تو رہے ہیں نا, یہ ٹکڑے تو پھینک رہے ہیں نا, خوشنے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ گیس کا جو بات ہے وہ گیس کی جو خود آج ہم پوری یوسیز ٹھٹا کی جس کے لیے وزیروں کی دوڑے لگی ہوئی تھی ٹھٹا میں, اور خود وزیر اعظم کو آنا پڑا تھا, وہ ساری یوسیز میں جیت کر پھر یہاں بیٹھی ہوں, حالانکہ میں یہاں تھی, لیکن وہاں انہوں نے ہماری گیس بند کر دی سندھ کی, پانی بند کر دیا, بجلی بند کر دی. کیوں؟ 158 جو آرٹیکل ہے اس کانسٹیٹیوشن کا, جس کا آپ ہم سب نے متفقہ, یہ ایک چارٹر ہے ایک ہیومن رائٹس کا, میگنا کارٹا کو بھی ہم یاد کرتے ہیں, تو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنائے میں, پھر اس پہ 18 امینڈمنٹ بھی آئی. وہ کہتی ہے جہاں سے گیس نکلتا ہے یا تیل نکلتا ہے, ہم نہیں کہتے پنجاب ہمارا دل سے عزیز ہے, ہمارے ووٹر سے, وہاں لوگ ہیں, ہمارے ووٹر سے زیادہ ہمارے اپنے ہم وطن ہیں وہاں, اس کی خوشی ہمیں بہت عزیز ہے. لیکن یہ ظلم نہیں ہے کہ جہاں سے 70% آپ کی گیس پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ 3% پنجاب ہمارا صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن 60% اس کی یوٹیلائزیشن ہے, ابھی انڈسٹری ٹھپ پڑی ہے. میاں نواز شریف جب بھی آتے ہیں, میں نہیں کہتی پنجاب کے لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے. پانی آپ کا بند پڑا ہے, منگلا سے پانی اضافی دینے کے لیے تیار لوگ نہیں ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ 17-18%, جی میں ابھی پرسوں کوسٹل بیلٹ میں تھی, وہاں یوسی میں تھی, گھوڑا باڑی میں خود تھی, تصویریں آپ ٹویٹر پہ میری دیکھتی, وہاں میں گئی, سب کی کرائے تھی 50% سے زیادہ شارٹیج ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ اضافی پانی نہیں دیں گے ہم.
گیس کی جو ہے اسکیمز اس طرف ہے، یہ جو ابھی میٹنگز ہوئی ہیں، میں دیکھیں آپ گیس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، یہ پلیز باہر دیکھیں آگے آپ کا نقطہ آ گیا، ایک جملہ 97 ایکسپینشن اسکیمز جو ہے وہ فقط پنجاب کو نہیں گئی ہیں، مسلم لیگ نون کے 77 وہ بھی سرگودا پنجاب کے وہ لوگ، پنجاب کے دوسرے لوگ، کیا صدرن پنجاب نہیں ہے، اور سندھ کو کیا ملا ہے، ریلوے میں بھی اس طرح ہوا ہے، یعنی سارے کی ساری چیزوں میں سندھ میں اس وقت پانی کا جو ریلیز ہے وہ ان کی آدھا شمار وہ 21,000 کیوسک سے بھی کم ہے. اب بتائیں اس پر ہم نہیں یہ دس از ویری سیریس ایشو. دیکھیں گیس آپ نے ایشو بنا دیا، بجلی جو چوری ہوتی ہے سندھ میں جس کو آپ کی حکومت پروٹیکٹ کرتی ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ پانی کی کمی کی بات کرتے ہیں، آپ سب سے بڑے مخالف ہیں کالا باغ ڈیم بنانے کے. ٹرانسفارمر ابھی 500 اتار کے لے کے گئے ٹھٹا سے، لاڑکانہ سے، گھوٹکی سے. اگر سندھ کے کالا باغ ڈیم کی مخالفت آپ کرتے ہیں، پانی کوئی نہیں، بجلی کے کنڈے آپ کے ہیں، آپ لوگ بجلی سچ کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ نوری آباد کے پاور پروجیکٹ کے لیے جو پلانٹ ہے، اگر جو ہے سوئی صدر کے گیس جو ہے وہ گیس سپلائی نہیں کرتے، ہم ان کی گیس بند کر سکتے ہیں. یہ تھریٹ نہیں ہے. آپ بجلی کو بھی بند کریں گی، وہ چیخے گی چگاڑے گی، یہ تو لوگ وہاں رہتے ہیں، وجہ نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. سپورٹ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو خود خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہی اسٹانس ہے. 172 آرٹیکل ہے، 152 ہے، ریسورسز کی بات ہو. چھوٹے صوبے جو آپ جن کی بات سننے کے لیے تاج بے تاج بادشاہ بیٹھے ہیں، نواز شریف اور ان کے پیٹرولیم والے وزیر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیا یہ ان کے چھوٹے صوبوں کی یہ کرائے نہیں ہے؟ اگر یہ بات اگر خٹک صاحب بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے، خٹک صاحب کی باتیں خود کر لیں گے نا جی، خٹک صاحب کی باتیں نہیں کریں. آپ کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں نہیں آپ نہیں ہوتی. ہم ٹیلنٹ میں رہتے ہیں، وہاں پہ چکو میں نہیں رہتے. کاشف ٹیل اینڈ پہ رہتا ہے، دیکھیں کاشف واسطے کی اجازت ہے، تو اسی لیے پانی نہیں ہے. ہم دونوں جو پانی اسی لیے نہیں. ٹینٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں مشاعرہ میں سیلاب آ جائے گا، ٹیل پہ بیٹھتے پانی نہیں ملے گا. پاکستان میں پھنسا ہوا ہے، کالا باغ کا کیا کریں؟ کوئی ٹیل اینڈ منگلا کے اوپر بھی آپ ٹیل اینڈ سے، سربیلا پہ بھی آپ ٹیل اینڈ سے. ہماری وجہ سے پاکستان قائم ہے. ہم نے پہلے نہیں بننے دینا، ہم نے پاکستان قائم رہے گا. منگلا سے ہمیں پانی دے جب جو بنے ہوئے ڈیم اسے نہ بننے دیتے. آپ سوچے پاکستان کا کیا بنتا، وہ بھی اوپر بنے ہوئے. اچھا میں غرض کر لوں، گلدستہ ہے، سارے صوبوں کو ساتھ لے کر ڈیم نہ بنا رہا تو سولوشن تو نہیں ہے نا. میاں صاحب کو سب صوبوں کو غرض کروں ذرا، وہ فقط یہ شہباز شریف کے لیے یہ حکومت لینے والی جماعت ہے. ہم بھی غلطی سے ایک صوبے میں ہماری بھی حکومت ہے، خیر ہے بات کرنے دیں. دیکھیں چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس پہ پنجاب یا پنجاب کے لوگوں کو دوش نہیں دینا چاہیے. نواز شریف پلیز مجھے بولنے دیں، میں انٹرپٹ نہیں کرتا، میری بات مجھے کرنے دیں. ہم چلے نہیں سکتے میاں صاحب کی گورنمنٹ کو بات کر رہا ہوں، میاں صاحب مسلم لیگ کی حکومت کو. آپ غصہ نہ کریں، میں تو آپ کی ہی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کی ہی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ میری پارٹی کی فکر نہ کریں. خیر میری فکر نہ کریں. خٹک صاحب اور میری لینگویج دونوں پشتو، ہم دونوں پشتو بولتے ہیں، ہمیں پاکستانی بولتا ہے. ہم اپنی سیاست کے لیے سندھ گارڈ استعمال نہیں کسی کو نہیں. حکومتی کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں چاہیے، ہم سارے میری درخواست ہے مجھے بولنے دیں. دیکھیں علی محمد چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک خاص سوچ ہے. اس پہ پنجاب میں یہ امپریشن دینا کہ ہر پنجابی ایسا نہیں ہے. وہ آگے اب پختونخوا کا جو ایشو ہے، ہم اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں، نیشنل اس کو دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ضرورت سے کم ملتی ہے. یہی صورتحال بجلی کی بھی ہے. لیکن دیکھیں کالا باغ جو ہے، کالا باغ ایشو کنٹروورشل ہے. اس پہ 3 صوبے بالخصوص پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن کالا باغ سندھ، لیکن دس از ناٹ دی اینڈ آف دا روڈ. دیکھیں آپ کے پاس منڈا ڈیم ہے جو کالے باغ کا سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اپروول نہیں دیتی. وہ اس کا ساری فیزیبلٹی ایوری تھنگ از دیئر. اکوری ڈیم اس کا ایک. لیکن دیکھیں میں جو بات کروں وہ دوسری ہے. یہ اتنا چیخنا چلانا یہ کیوں ہے؟ آپ کو اچانک 4 سال بعد، جبکہ 5 سال حکومت بھی کر چکے ہیں، اچانک بجلی گیس سب کیوں یاد آ گیا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب میرے قریب یہاں پہ کسی بندے کو اٹھایا گیا، مارا گیا، میں خاموش رہا. جب ادھر بندے کو مارا گیا میں خاموش رہا. جب میرے گھر میں ہوا تو پھر میں چیخا.
اس وقت چیخنا چاہیے تھا جب سب کے ساتھ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بات کرتے ہیں. بات تو سنیں نا, انگلی کٹانے کی بات نہ کریں. ان لوگوں میں سے ملک بنایا ہے, ہم ملک بنانے والوں میں سے ہیں. پلیز اس طرح نہ کریں, جس بات ہی نہ کیوں کر رہے ہیں, بات تو کرنے دینا. وہ ایک بیان یاد ہے آپ کو, اینٹ بجا دیں گے, یہ وہ سارا کھاتا, پھر وہ اینٹیں نہ ملی. دیکھیں اگر کسی نے غلط کام کیا ہے, کسی نے چوری کیا, اس کو پکڑنا چاہیے. اگر کوئی قتل اس میں انوالو ہے, اس کو پکڑنا, اگر جو بھی ہے اس کو پکڑیں, جو بھی ہے اس کو پکڑیں. باقی اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت میں کس کی حکومت ہوتی ہے؟ ایک منٹ, جمہوریت میں کس کی حکومت ہوتی ہے کاشف عباسی؟ آپ مجھے جواب دیں. جس کے ووٹ زیادہ ہوں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں. ووٹ شیخ مجید کے زیادہ تھے, اور ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا؟ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا؟ جا رہے ہیں, یہ غلط طرف جا رہے ہیں نا جی. آپ پھر آپ سچی بات سننے کی ہمت پیدا کریں نا. دیکھیں آپ کو گیس تھر میں لوگ مر رہے, آپ کو یاد نہیں؟ کراچی میں 12 مئی میں لوگ مر رہے ہیں, آپ سر چھوٹے صوبے بلدیہ ٹاؤن میں چھوٹے صوبے آپس میں لڑ پڑے. تین دوست خوش پختونخوا اور سندھ لڑ پڑے آپس میں. 3-4 دوست پکڑے گئے, 3-4 دوست پکڑے گئے اور دنیا کی سڑکوں میں مچ گئی. سب سے بڑی بات, اگر ان دوستوں میں کوئی غلطی نہیں ہے تو آ جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا آج ہم شکایت کر رہے ہیں نا, خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایت آ رہی ہے, سندھ کی طرف سے شکایت آ رہی ہے, کاش ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوتا تو پھر یہ شکایتیں نہ کرتے. اور دوسری بات یہ نہیں, کس نے نہیں ہونے دیا, جیسے آپ نے خود کہا کہ جی ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پشاور والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فرنٹ اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا گریونس یہ ہے کہ جب پچھلے ڈیمز بنے تھے اس وقت بھی لنک نالے پنجاب نے نکالنی تھی, کہتے ہیں ہمارا پانی اس میں ضائع ہوتا ہے. اب آپ کو کیا گارنٹی دیں گے کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں؟ بات یہ ہے کیس جو آپ کا کیس فائٹ کرنے والا یہ ہے کہ آپ کو آپ کا شیئر چاہیے, سندھ کو اس کا شیئر چاہیے. اس بات تو کرنے دینا جی. آپ بعد میں ڈیم کی بات کر رہے ہیں, کیوں نہ کرو, یہ کہہ رہے ڈیم کی بات چھوڑ دیں تو کس کی بات کریں؟ میں مسلم لیگ نون کی ڈیم کی بات نہ کریں تو کس کی کریں؟ ڈیم اس ملک کا پرابلم ہے. کلبھوشن کی بات کرتے ہیں, ڈیم اس ملک کا پرابلم ہے. پانی کی بات تو اچھی لگتی ہے, ڈیم سے ہی بجلی ہے, ڈیم سے ہی پانی ہے. وہ ہزاروں ڈیمز بنا کے انڈیا بیٹھ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیم کی بات کرتے ہیں. 2-3 ڈیم سے آگے نہیں جا رہے ہیں. وہی بنے نا یہ پرانے وقتوں کے. آپ کی ساری حکومتیں سو کالڈ ڈیموکریٹک وہ کب بنے تھے؟ ہمارے 2 ڈیمز کب بنے تھے یاد ہے آپ کو؟ ساری حکومتیں آئی اور وہاں پہ نارتھ میں جو لاجک دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ شہرہ جو ہے وہ جو فکریں ہیں وہ سب بولنے ہیں, شہادتیں دی ہو, کیا کچھ کیا, عجیب باتیں. کیوں کھٹکھٹائے گا؟ نیشنل لیول کی بات کریں, کاشف جو اس ملک میں مسئلہ ہے اس کی بات کریں, خاموش جو ملک میں مسئلہ ہے اس کی بات کریں. ٹائم آؤٹ پلیز, خاموشی. یہ ادھر کیا لگا ہوا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا ہے. میں درخواست کرتا ہوں, خدا کا واسطہ سب جماعتوں کو دیتا ہوں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے سندھ کارڈ, پختون کارڈ یہ کھیلنا بند کریں, فیڈریشن کو نقصان مت پہنچائیں. اور دوسری بات کہنا, پاکستان کی فیڈریشن کو نقصان مت پہنچائیں. سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو ابھی 4 بندے آپ کے پکڑے گئے اور آپ سندھ کارڈ یوز کر رہے ہیں. یہ سب چھوٹے صوبوں کی ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا بڑی مشکل سے ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا. چھوٹے صوبے کی آوازیں نکالنا بند کر دیں. جو ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستان میں ہوا, ہم نے بڑی مشکل سے بلوچستان کو ریکور کیا. آج آپ آوازیں نکال رہے نہیں ہے, اسی طرح حب الوطنی کی ایک جماعت گیس کا مسئلہ نیشنل ہے. یہ بلوچ بورڈ ہے, یہ صرف سندھ میں نہیں ہے. یہ نام لے کر سندھ کارڈ اچھالنا بند کریں, یہ غلط ہے. سب سے زیادہ پہلے ہم کرتے ہیں, ان کو روکتے ہمیں. بلوچ صاحب پانی منگائیں. پانی کون سے ڈیم سے پیئیں گے؟ یہ پہلے تو ڈیم بتائیں, نارتھ والے سے یا ساؤتھ والے سے؟ بلوچ صاحب, یہ بحث شروع کہیں سے ہوتی ہے, ختم کہیں اور جا کے ہوتی ہے. پالیٹکس ہے, خیر ایکچولی پالیٹکس از ڈیوائسو, تقسیم کرتی ہے ویسے لوگوں کو. پیپلز پارٹی غصے میں ہے, اور نظر آ رہا ہے ویزبلی غصے میں ہے. کیوں غصے میں اتنی؟ سر غصے میں ہونے کا سبب بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے.
اور میں تو کہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو فوج نے جو ہے وہ شواہد کی بنیاد پہ عزیر بلوچ کو اپنے ساتھ لیا ہے, اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اپنی کسٹڈی میں لیا ہے. اور ابھی تو جو ہے ذوالفقار مرزا کا بھی بیانات آنا ہے, وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے. کلبھوشن کی بات تو چھوڑ دیں, باجوہ صاحب نے آرمی نے جو کرنا تھا کر دیا اور اس کو لٹکا بھی دیں گے, اور یہی پاکستانی قوم کی خواہش ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو جو ہے 3 لوگوں کو, ابھی تو صرف 3 لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا گیا ہے, ابھی تو پوری پکچر باقی ہے میرے دوست, دیکھتا جا اور شرماتا جا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, آج پیپلز پارٹی پھر سین کارڈ کو لے آئی ہے, آج پھر جو ہے پیپلز پارٹی کو کالا باغ ڈیم یاد آ رہا ہے, کالا باغ ڈیم یاد آ رہا ہے. پلیز سستی پلیٹو صاحبہ, یا تو کاشف بھائی ان کو اکیلے بلا کے پروگرام کر لیا, بات کریں موقع دوں گا, میرا بھائی میڈم آپ کو موقع دوں گا. میرا بھائی علی خان اتنا معصوم ہے کہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں. آج پیپلز پارٹی کا اتنا خوف ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو, خدا کا خوف کرو یار. اور آج یہ اڑایا جا رہا ہے, کیوں ہے سندھ پنجاب کی باتیں جو ہے لائی جا رہی ہیں, کیوں کالا باغ ڈیم کا ایشو بنایا جا رہا ہے. 9 سالوں میں آپ کو یاد نہیں آیا, آج آپ کو این ایف سی بھی یاد آ رہا ہے. ارے یہی 4 سال سے چین بھی تو این ایف سی کا حصہ لیتا رہا, بغیر بجٹ کے لیتا رہا, آپ کو یاد آ رہا ہے. آج جب آپ کی دھوم پہ پاؤں آیا ہے تو آپ بل بلا اٹھے ہیں. ارے ابھی تو پورا جسم باقی ہے, ابھی تو صرف دھوم پہ پاؤں رکھا ہے, پورا ہاتھ ہی باقی ہے جناب. آپ بات کیا کر رہے ہیں, چراغ سب کے بجیں گے. ان کا نقطہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اسی لیے شو ڈال رہی ہے بیکاز دھوم پہ پاؤں تماشا لگا ہے, ہم بھی دیکھیں گے. شریک جو نہ ہوتے تو مخبری کرتے. کاشف عباسی صاحب کہ عزیر بلوچ جو سینکڑوں مہاجروں کا قاتل ہے, بچوں کا قاتل ہے, اس نے گلے کاٹے, گردنیں اتاری شہر کراچی میں, اس کو بھرپور انداز میں چھوڑا نہ جائے. جس طرح سے کلبھوشن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا, عزیر بلوچ کو بھی نشان عبرت بنا دیا جائے. اور پیپلز پارٹی کے در پردہ لوگوں نے جو اس کے اپیٹر ہیں, جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں, جو اس کے سپورٹر ہیں, جن کو وہ اپنا باپ کہتا تھا, جن کو وہ اپنی بہن کہتا تھا, جن کو وہ اپنے بھائی کہتا تھا, جنہوں نے اس شہر کراچی میں ان کی ہولی کھیلی, اخوائے برائے تعاون کو لے کر آئے. یہاں پہ ان کو نہیں سر, یہ میری بات سنیں, وہ نہیں لے کر آئے, لے کے کوئی اور آیا تھا. ویسے لیٹس ناٹ گو دیر, لے کے کون آیا تھا, پاؤں ایک دم پہ نہیں, پاؤں دونوں میں پڑا تھا, 2 پہلے پڑا تھا, ایک اب پڑا کرمنل ہوتا ہے. اور وہ آج کل ایک بڑی ویڈیو کلپ چل رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں سر ایک بریک لے لوں کلپ کے بارے میں آپ سے بریک کے بعد پوچھتا ہوں. ارے بھٹو صاحب کا, میں بریک کے بعد آپ سے کلپ کے بارے میں پوچھتا ہوں. سر خود اپنے چلے بہت پرانی بات ہو گئی, ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بلوچ صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ذرا میں سلمان بلوچ صاحب سے آغاز کروں گا اس پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہے. سر ابھی آپ نے ایک عزیر بلوچ کے بارے میں پورا کہا کہ اس نے یہ بھی کیا, اس نے وہ بھی کیا, ٹارگٹ کلر ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کا خیال ہے کہ اب یہ جو سیاسی جماعتیں انہوں نے سبق سیکھا ہے, بشمول آپ کی سیاسی جماعتیں, کہ یہ نہیں بس ختم ہو گیا بات, معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل کاشف عباسی بھائی, ماضی میں جو ہوا اس کا مطلب ہم سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے, اور جو قومیں سبق نہیں سیکھتی ان کی پھر داستان بھی نہیں ہوتی داستانوں میں. اور میں عزیر بلوچ کا اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ عزیر بلوچ کو ایک پلین طریقے سے لیاری گینگ وار کے سربراہ بنایا گیا, پیپلز امن کمیٹی کا نام دیا گیا, اور کل وسیم بادامی کے شو میں تھا ایئر وائی پہ, اس میں ذوالفقار مرزا کا وہ کلپ چلایا گیا جس میں یہ ایڈمٹ کیا گیا کہ پیپلز امن کمیٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم ہے. اور جو کلپس چلائے گئے ہیں, جو تصاویر چلائی گئی ہیں, ان کے گھر جانا اور وہاں پہ جا کے جو ساتھ میں بیٹھنا, اور اب ایک اور اس کا بیان حلفی آ گیا ہے جس کے ٹیکرز چل رہے ہیں, اس میں انہوں نے مانا ہے کہ جی تقریباً ہر بندے نے, پیپلز پارٹی کے بڑے بندے نے مجھ سے بندے مروائے. وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا تھا ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے, وہ بھی بات ٹھیک کہہ رہے تھے وہ. سر میں صرف بات کروں گا پیپلز پارٹی کی ذیلی جماعت عزیر بلوچ کے حوالے سے. دیکھیں کاشف بھائی, سر آخری سیگمنٹ ہے چھوٹا ہے ذرا. اب ذوالفقار مرزا تو یہ بھی کہہ رہا ہے, اب ذوالفقار مرزا تو کاشف بھائی ذوالفقار مرزا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زرداری نے بے نظیر کو مروایا. آدھا گھنٹہ بولے ہیں, اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر میں اس بات کو ہی مانتا ہوں. ارے پھر ساروں کو چلے ٹھیک ہے. یہ لینگویج آج کے پالیٹکس ایم کیو ایم کے بھائی لینگویج آج ایم کیو ایم لنڈن, نہیں مجھے بھی بات کرنے دیں. میں تو آپ سے سوال پوچھ لگا, میاں صاحب کو سندھ کیوں یاد آیا, لیکن
آپ اس کا جواب پورے پروگرام میں میڈم وہ بھی بات نہیں ہے, یہ بڑی خطرناک انہوں نے بات کی ہے, میں کنڈیم کرتی ہوں, رد کرتی ہوں. اور ان کو لنڈن والی لینگویج وہی ہے, یعنی مرزا صاحب کی بات کریں, پلیز آپ خاموش رہیں, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. خطرناک بات کی میں نے بتائیے ذرا ایکسپلین کیجئے. عزیر کے حوالے سے جو ہے اگر یہ ان کے پاس شواہد ہیں تو میں نے حقائق بتا رہا ہوں قوم کو, کہ وہ پیپلز پارٹی قاتلوں کی کراچی پہ اپنی حکومت بنانے کے لیے, اپنے حکومت قائم کرنے کے لیے. نقطہ آ گیا دہشت گردوں کی نقطہ آ گیا نہیں ان کو میڈم جی جی. باقی رہی جو آپ نے کہا کہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے میاں صاحب کے حوالے سے کہ سندھ آئے, تو وہ میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں مسلم لیگ سے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر سے غلط صلاح دی, وہ صلاح دیتے شروع سے سندھ کے دورے کرتے ہیں, وہ بھی ان کا صوبہ ہے, لیکن چھٹا بھی آئے, حیدرآباد بھی آئے, فقط پیکیجز کا اعلان کر چکے ہیں. وہ شیرازی سے ابھی تک تو کچھ نہیں ملا. اب وہ آئے, وہ آئے اعلان کر کے ذوالفقار مرزا نے کہا ہے کہ جس نے بے نظری کو گولی ماری اس کو زرداری صاحب نے ساؤتھ افریقہ بھجوا دیا, ساؤتھ افریقہ نے اس کو مروا دیا. کچہری کرنے کے لیے ایک شو میں دھمکیاں دے کے گئے ان غریب مسکین لوگوں کو جن کی 5 مہینوں سے فیڈر بند ہے, اور یہ حالت ہے. ہاں یعنی 12 گھنٹے پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب شیر علی صاحب کی مرون منت اب 18 گھنٹے کی. اور خوشی شاہ صاحب نے جو آج کہا ہے, تاجدر صاحب نے, ہم نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے, وہ عدالت شمار بالکل صحیح ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیں معاشی مار دے رہی ہے, انڈسٹری بند پڑی ہے. I have to closing remarks میں ان کو دے دوں, آگے بھی بیچارے وہ خاموش بیٹھے رہے. کراچی میں آپ سر آپ مجھے بتائیں اگلے کچھ دنوں میں آپ نے گلا توڑ دیا ہے, کراچی کے والی مالی وسائل کو آپ جو لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک سر, ہو گیا سر. کچرا اٹھانے اتنا میں سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمیں عوام تب کیوں یاد آتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر تھر میں کیوں لوگ بھوکے مرتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں پھر صدرن پنجاب, میں میاں صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں, صدرن پنجاب پہ کیوں نہیں فوکس کرتے. ہمیں سندھ تب کیوں یاد آتا ہے جب پاناما میں ٹیمپریچر اوپر چڑھتا ہے, پھر بھائی بھائی بن جاتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آتی ہے. وہی چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے تحت پیپلز پارٹی نے 2 دفعہ میاں صاحب کو ریسکیو کیا, پچھلے 2 دفعہ درنے میں اور ریگنگ کے بعد پاناما میں پیپلز پارٹی بائی سٹینڈرڈ تھی, پیپلز پارٹی جمہوریت کا ساتھ دیا. اب جب بندے غائب ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ چیختے ہیں جمہوریت کا ساتھ ہی دے رہے ہیں. میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس ملک کے جو سب سے بڑے مسائل اس وقت ہیں وہ ہیں کرپشن اور دوسرا ہے دہشت گردی. میں واپس آنا چاہتا ہوں اس سبجیکٹ پہ جس سے ہم نے شروع کیا, اور تیسرا ہے کرپشن. جو کرپشن ہے اس کا پاناما کے ساتھ تعلق ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس کا انصاف کی بنیاد پر سامنے فیصلہ آئے. میں سمجھتا ہوں ہمارا رخ موڑنے جا رہا ہے. اور جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے, کلبھوشن سے یہ جو زنجیر جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ بننی شروع ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں اسی طرح چلنا ہوگا جس طرح ہم نے کلبھوشن کا فیصلہ کیا ہے. عزیر بلوچ وہ بھی بالکل اس سے زد میں آ گیا ہے کیونکہ جاسوسی کا الزام ہے. اب اس کے پیچھے جو نیٹ ورک ہے میں سمجھتا ہوں ان سب کو اسی میں لائیں, انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کا کام ہے, اور ملٹری ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائی کریں. یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.